حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب بدء الخلق کے تحت اس روایت کو بیان کیا گیا اذا قال احدكم آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ، جس گھر میں تصویر ہو. حضرات ملائکہ رحمت اس سے مراد ہے اولا. دوسرا صورتن کا کیا معنی ہے؟ صورتن کے سلسلے میں جمہور متقدمین اور متاخرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ذی روح کی تصویر جو کسی کپڑے، کاغذ یا کسی بھی چیز پر چھاپ دی جائے اسے صورہ کہا جاتا ہے. البتہ ظاہریہ جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں، جن کو ہمارے مفتی محمود صاحب غفر اللہ ورفع منزلہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اباحیت پسند جماعت. تو آپ نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ سے مراد مجسم اور تمثال ہے، سورہ سے مراد کاغذ یا کسی چیز پر بنی ہوئی تصویر نہیں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنے بادشاہوں کے خاطر تصویروں کو جائز قرار دینا تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسی تفسیر لے کر آئے سورہ کی جو اس سے قبل کسی نے نہیں بیان کی. اسی لیے ان کے یہاں پر ان کی دکانوں میں اور ان کے مکانوں میں عربوں کے یہاں پر ان کے بادشاہ اور ان کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی تصاویر رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو سورہ نہیں کہتے ہیں، حقیقت میں وہ سورہ ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں اس کو تماثیل سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا اس سے مراد یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جمہور اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ ذی روح کی تصویر چاہے کپڑے پر ہو، چاہے کاغذ پر ہو، چاہے دیوار پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، وہ اس وعید میں داخل ہے. پھر اس کے بعد ہمارے زمانے میں 21ویں صدی میں یہ مسئلہ اور درپیش ہوتا ہے کہ تصویر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ تصویر جو دیوار اور کاغذ وغیرہ پر ثبت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تصویر جس کو ڈیجیٹل تصویر کہا جاتا ہے، جس کو ہم ویڈیو کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک جماعت کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے والد صاحب کی تحقیقات اور دیگر بہت ساری تحقیقات کی روشنی میں جب تک کہ وہ لہر میں ہوگی، کہربائی لہر جس کو کہتے ہیں، وہاں تک کہ اس پر سورہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے.
اس کا اطلاق سورہ کا اطلاق اس پر اس وقت ہوگا جب وہ کسی چیز پر چھپ کر آ جائے. البتہ علماء کی ایک بڑی جماعت بر صغیر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سورہ ہے، چاہے وہ کاغذ پر چھپ کر آئے یا نہ آئے. جن لوگوں نے اسے سورہ سے تعبیر کیا کہ بھئی یہ سورہ نہیں ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ وہ سورہ نہیں مگر اس کے باوجود اگر خلاف شرع کوئی چیز اس میں فٹ ہوتی ہے، جیسے عورتوں کی تصویر اور ویڈیو اور اس طرح کی چیزیں جو اخلاق کے لیے اور دین کے لیے بگاڑ کا باعث ہے، تو وہ بہرحال اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی حرمت بدستور باقی رہے گی. تو یہ سورہ کے سلسلے میں ہمارے علماء کا کہنا ہے، اور علماء کی ایک جماعت ہمارے بر صغیر کی علماء دیوبند وغیرہ مظاہر وغیرہ کے علماء کی یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں یہ حرام ہے، چاہے کاغذ پر ہو، چاہے دیوار پر ہو، چاہے کپڑے پر ہو، چاہے ویڈیو میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو کہا کہ اگرچہ یہ سورہ جس کو ہم حقیقتاً سورہ نہیں کہتے ہیں مگر بلا ضرورت کے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اس آخری 10-15 سال میں اسلامی تعلیمات کو جب دیگر مغربی اور حواس باختہ اور اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں کا مقابلہ ہوا، تو اب ہمارے علماء نے یہ کہا کہ بھائی ضرورت کے پیش نظر ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، البتہ اس میں بھی حد المقدور بلا ضرورت کے ان چیزوں سے بچا جائے. لہذا ہر جگہ پر کہیں پر بھی کوئی بھی پروگرام ہو اور ہمارے علماء ویڈیو کیمرہ لے کر شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں. جہاں پر ضرورت ہے اور جہاں پر کیا جا رہا ہے، جو کرنا ہو وہ کرے. لیکن ہر آدمی، ہمارے علماء بھی آج کل سیلفی لینے لگ جاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ مولانا ایک تصویر، ارے بھائی ہم میں اور عوام میں کیا فرق رہے گا؟ وہ ایک چیز ہے، الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کے بقدر جائز ہوگی. اگر اس سے زیادہ تجاوز کر جاوے تو یہ جائز نہیں. لہذا یہ سیلفیاں لینا، تصویریں کھینچوانا یہ جائز نہیں ہے. نشر دین کے لیے، دفاع دین کے لیے اس کو آواز کی صورت میں یا صورت کی صورت میں جہاں ضرورت ہو اسے نشر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں غلو کرنا اور اس طرح سے جیسے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، طلباء اور علماء کا اس میں بے احتیاطی کرنا بہرحال یہ کسی صورت میں درست ہے نہیں، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو اس طرح سے تصویریں بنائے گا قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. اس کا عذاب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرمائیں گے احیوا ما خلقتم، جس چیز کو تم نے پیدا کیا، جس چیز کو، جن تصویروں کو تم نے بنایا اس میں زندگی ڈالو، اس میں روح ڈالو اور اسے زندہ کرو. اور آدمی ایسی چیزیں کر سکتا نہیں ہے، لہذا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. اس لیے حد المقدور ان چیزوں سے بچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اس حدیث کا بظاہر ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ الملائکہ کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کو مناسبت پیدا کی جاتی ہے. دوسری حدیث ہے وبی قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة تماثيل. اسی کو غیر مقلدین اپنا مستدل بناتے گئے ہیں کہ صورت تماثیل کہا. یہ
لیکن المطلق یجری علی اطلاقہ، جہاں تک کہ کسی چیز کو مطلق رکھا جاوے اسے اسی پر. اور چونکہ احادیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت عائشہ کے تکیے کے اوپر حضور نے دیکھا منع کیا، تو وہ تو تماثیل ہے نہیں. ارے بھائی تکیے پر کیا ہوگا، وہ تو سورہ بنی ہوئی ہوگی. لہذا اس بنا پر معلوم یہ ہوتا ہے یہاں پر اگرچہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں کتے نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی ہمارے زمانے میں ایک فیشن بن گئی ہے اور کتوں کو پالنا لوگوں نے کیا کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے. جبکہ اس کی جو کھیت کے لیے یا اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے اس وقت جبکہ اس کے علاوہ کوئی بدلے صحیح نہ ہو اس کی گنجائش ہے. ورنہ ایسے ہی شوق کے طور پر کتے اور بلیاں اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے گھر میں پالنا بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے اور انسان کی طبیعت اس سے گھن بھی کرتی ہے. اب آپ نے اس کو پال رکھا ہے، اب وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ استنجا تھوڑی کرتا ہے. کبھی بھی آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گیا، کبھی بھی آپ نے اٹھا لیا، تو ظاہر سی بات ہے طبیعت میں عجیب سی کراہت بھی محسوس ہوتی ہے. اگر طبیعت سلیمہ ہے تو، اگر طبیعت رزیلہ ہے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس کے لیے تو سب کچھ چلتا ہے. بہرحال تو اس لیے کتوں کو اس طریقے سے اپنے گھروں میں پالنے کا جو رواج ہے ہمارے زمانے میں تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بلے کتے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ملائکہ رحمت گھر سے دور رہتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة. یہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سعید ابن عبید اللہ الخولانی یہ حضرت میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی ان کے گود میں انہوں نے پرورش پائی. اس سے کہا الذی کان فی حجر میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو حجر اور حجر دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، البتہ حجر یہ زیادہ افصح ہے. حدثها زید بن خالد ان ابا طلحة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر فمرض زید بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاویر. کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا جس میں حضور نے کہا کہ ان گھروں میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پر تصویریں ہوتی ہے. تو بسر فرماتے ہیں کہ زید بن خالد بیمار ہوئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پردہ ہے اور اس پردے پر تصویریں لگی ہوئی ہے، تصویریں چھپی ہوئی ہے. فقلت تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا عبید اللہ الخولانی، عبید اللہ الخولانی سے الم یحدثنا بالتصاویر، کہ آپ نے تو تصویر کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، یعنی آپ نے کہا کہ بھائی تصویر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو گھر میں تصویر دکھ رہی. قال فقال انه قال لا رقم في ثوب الا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ساتھ میں یہ بھی کہا جائے انه قال ان الا رقم في ثوب، کہ رقم في ثوب کہ مستثنا کیا گیا ہے اسے جو کپڑے پر نقش و نگار کیا گیا. اب رقم فی ثوب کو دو طرح سے علماء نے اس کی تشریح کی ہے. تو فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آدمی دور سے دیکھ کر اسے تصویر نہ کہہ سکے، اسے رقم کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ رقم کہا جاتا ہے اسے جس میں ذی روح کی تصویر نہ ہو بلکہ غیر ذی روح کی ہو، جیسے درخت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اسے رقم کہا جاتا ہے. اور تیسرا بعض حضرات نے کہا کہ ذی روح ہو مگر اس میں اس کی گردن اور اس کا منہ وغیرہ نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے، رقم کہا جاتا ہے. زیادہ عام طور پر رجحان اسی کی طرف ہے کہ رقم سے مراد یہاں پر کیا ہے، غیر ذی روح کی تصویر، کہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، ان چیزوں کی تصویر. قلت لا قال بلى قد ذكره. تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس سے مستثنا کیا گیا ہے کہ اس کی اجازت ہے ورنہ ذی روح کی اجازت نہیں ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبيه قال
وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال إن لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. اس میں بھی اسی وعید کو بیان کیا گیا ہے. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ ربنا لک الحمد کہنا چاہیے, کہیں ربنا ولک الحمد ہے, کہیں ربنا لک الحمد ہے, دونوں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد, اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہے جس میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ نماز میں ہر جگہ پر دعا اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ انسان کا کام دعا کے علاوہ کسی چیز سے بنتا نہیں. الصلاۃ والدعاء, نماز نام ہے دعا کا, دعا سے شروع ہوتی ہے اور دعا پر ختم ہوتی ہے. ذکر سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, یہ سارا کے سارا ذکر اور دعا دونوں اس میں شامل ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز کو دعا کی حیثیت سے آدمی کو کرنا چاہیے تو انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہرحال اس میں کہا گیا کہ اگر وہ کہے ربنا لک الحمد اور ملائکہ نے بھی اس موقع پر کہا, دونوں میں توافق ہو گیا, تو فرماتے ہیں کہ اس کے ما تقدم من ذنبہ, پچھلے تمام گناہ کیا کر دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. چھوٹا سا عمل ہے, رحمت خدا بہانہ بھی جرے. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. کتنی فضیلت والی حدیث ہے جس سے آج کل ہمارا پورا معاشرہ محروم ہے. حدیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک کہ نماز میں ہوتا ہے اور نماز اسے روکے رکھتی ہے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اللہ اس کی مغفرت فرما اور اللہ اس پر مہربانی کا معاملہ فرما. ما لم یقم من صلاتہ, جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ سے نہ اٹھے یا اسے حدث لاحق نہ ہو جائے. کہ نماز پڑھ کر اس جگہ پر جب تک کہ بیٹھا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہاں تو سلام پھیرتے ہی بھاگنے کا چکر ہوتا ہے. جمعہ کے دن بھی ابھی تو ایک طرف امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں, دوسری طرف پھیرنے سے پہلے دو چار سب پیچھے کی کیا ہو جاتی ہے, خالی ہو جاتی ہے. تو آدمی, اس کا مطلب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے پر نماز بوجھ نہیں ہے, وہ نماز خانہ پوری کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ نماز کو دل سے پڑھ رہا ہے, اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے نماز کے بعد بھی وہ اس جگہ سے ابھی تک اٹھا نہیں ہے. اس لیے خوشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمارے طلباء جو زبردستی بیٹھتے ہیں ان کو اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ والی دعا نہیں ملے گی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالو يا مالي. فرماتے ہیں اس میں تذکرہ ہے ونادوا يا مالک. مالک کون سے فرشتے کو کہتے ہیں؟ ارے جہنم کا جو داروغہ ہے اسے کیا کہتے ہیں, اور جنت کا داروغہ اسے کیا کہتے ہیں, رضوان کہا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ونادوا یا مالکو, یا مالکو کا تذکرہ چونکہ ان کی طرف اشارہ ہے اس لیے, اور بعض حضرات نے اس کو اس طرح سے قراءت عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے کہ اس میں اس کو اس طرح سے پڑھا گیا ہے کہ جیسے منادا کون سا ہوتا ہے, منادا مفخم جو ہوتا ہے, مرخم جو ہوتا ہے, تو جس میں کیا ہوتا ہے کہ اخیر کے ایک حرف کو حذف کر دیا. تو مالو اور مالی دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی اصل جو اعراب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مفرد منادا مفرد تو اس صورت میں یا مالی پڑھیں گے. اس طرح سے ان کی قراءت میں ہے.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد. ام المؤمنین عائشہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر احد سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں میں نے تمہاری قوم کی طرف سے جن تکلیفوں کو برداشت کیا، یعنی مکہ میں رہ کر جو 10 سال گزارے ہیں مصیبت کے، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبہ، اور اس میں سب سے زیادہ سخت مجھ پر جو دن تھا وہ عقبہ کا دن تھا. اذ عرضت نفسی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل کے سامنے پیش کیا اور ابن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، فلم یجبنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ کہاں چلے گئے؟ طائف کی طرف گئے. تو طائف کے جو سردار تھے ان کا نام ابن عبد یالیل اور ایک کا نام ابن عبد کلال تھا، تو اسی سے وہ مشہور تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، فلم یجبنی الی ما اردت، تو میں بڑی توقع کے ساتھ گیا تھا مگر انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. فانطلقت، تو میں وہاں سے نکلا، وانا مهموم علی وجهی، اور جدھر رخ تھا ادھر ہی چل پڑا، غم کے مارے جدھر تھا ادھر ہی رخ چل پڑا. فلم استفق الا وانا بقرن ثعلب، تو فرماتے ہیں کہ مجھے افاقہ نہیں ہوا یہاں تک کہ میں قرن ثعالب پر پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں ان لوگوں نے اوباش لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا جنہوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کیا یہاں تک کہ قرن ثعالب پر پہنچا. یہ وہ جگہ ہے جو اہل طائف کے لیے میقات کہی جاتی ہے. اہل طائف کے لیے اس کو قرن الثعالب بھی کہتے ہیں اور اس کو قرن المنازل بھی کہتے ہیں، 2 نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اہل نجد جب آتے ہیں نجد سے تو یہیں سے وہ احرام باندھ کر آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہاں تک کہ انہوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھ پر پتھر مارے. فرفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، پھر دیکھا کہ ایک بادل ہے جو مجھ پر سایہ فگن ہے. فنظرت فإذا فيها جبرائيل، دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام ہے، اور کہا نادانی، انہوں نے مجھے پکارا. فقال، اور کہا ان اللہ قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، کہ تمہاری قوم نے تمہیں جو جواب دیا ہے اللہ نے سب کچھ سن لیا ہے اور تم ان کو تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب دیکھ لیا. وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال، اور اللہ رب العزت آپ کی طرف ملک الجبال کو، پہاڑ کے اوپر مکلف جو فرشتہ ہے اسے بھیجا ہے. لتأمرہ بما شئت فیہم، تو ان کے بارے میں آپ جو چاہیں انہیں حکم دے سکتے ہیں. فنادانی ملک الجبال، تو پہاڑوں پر مکلف فرشتے نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی. فسلم علیہ، سلام کیا. ثم قال، کہا یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ذلك فما شئت، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ جو چاہے وہ حکم دیجئے. ان شئت ان اطبق علیہم الاخبشین، اگر آپ چاہے اخشبین، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں. یعنی مکہ مکرمہ الاخشبین یہ 2 پہاڑی ہے. کون سی 2 پہاڑی؟ تو فرماتے ہیں کہ جبل ابو قیس اور جبل قعقیعان، یہ 2 پہاڑی ہے جس کے درمیان طائف واقع تھا. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں کے درمیان ان کو ملا دیا جائے. قعقیعان، تو قعقیعان اور جبل ابو قیس کے درمیان ملا کر ان کو ختم کر دیا جائے اگر آپ کا حکم ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من صلابهم من يعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک به شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں اور ان کی صلبوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. کہا حضور نے کہا وہ رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اتنی ساری مشقت کے باوجود تو حضور اپنی زندگی کا سب سے سخت ترین دن اس کو سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ کو گویا کہ ذہنی اعتبار سے تکلیف ہوئی، اور پھر آپ کے اوپر اوباش لوگوں کو لگا کر جسمانی اعتبار سے آپ کو لولوہان کر دیا گیا. تو ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے آپ کو مشقت پہنچائی گئی. اس وجہ سے آپ نے اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے مشقت بھرا دن کہا.
بہرحال اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت سے قبیلے بنو ثقیف میں اس کے بعد بڑے بڑے داعی پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں اسلام پہنچانے میں سب سے بڑا رول قبیلے بنو ثقیف کا ہے۔ حجاج بن یوسف وہ اگرچہ ظالم تھا مگر ہندوستان میں اسلام پہنچانے میں اس نے بڑا رول ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے محمد بن قاسم جو اس کے بھتیجے تھے، وہ انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کو قائم کیا قرن اول کے ختم ہونے سے پہلے ہی، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی صحابہ یہاں پر آئے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جو صحابہ یہاں پر ہندوستان میں سب سے پہلے آئے، جس میں حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی، حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی، حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی، تو کثرت کے ساتھ ہندوستان میں جو صحابہ آئے اور جنہوں نے دعوت اور جہاد کا کام ہندوستان میں کیا، انہم الثقفیون، ان میں سے اکثر و بیشتر اس کا تعلق کس سے ہے؟ قبیلے بنو ثقیف سے ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا کہ طائف میں حضور کی اس دعا کی برکت سے ہندوستان میں اسلام پہنچ گیا ہے۔ بہرحال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبرائيل له 600 جناح۔ زر بن حبیش سے سوال کرتے ہیں الاسدی الکوفی، ایک آدمی سوال کرتے ہیں راوی کہ فكان قاب قوسين، کہ قوسین کے تیر کمان کے برابر دو تیر کے کمان کے برابر قریب ہوئے، او ادنا یا اس سے زیادہ، پھر اللہ نے ان پر وحی کی، اس چیز کی وحی جس کی آپ نے وحی کی۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نے وہ سوال کیا، سوال کرنے والا حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کر رہا ہے کہ کیا اس سے مراد اللہ کے قریب ہونا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا انہا رآ جبرائیل، کہ حضور نے جبریل کو دیکھا جن کو 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ آگے کی روایت میں بھی آ رہا ہے۔ بہرحال ایک مختلف ہی مسئلہ ہے متکلمین کے درمیان کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں۔ جمہور اہل سنت والجماعت ان کا یہ کہنا ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قد رآ ربہ ببصرہ، کہ اللہ رب العزت کو اپنی اس دنیاوی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک نسبت یہ کی جاتی ہے کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول نے دیکھا اس کا انکار کرتے تھے، مگر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ انکار مشہور ہے مگر ان کا صراحتاً یہ انکار کسی روایت مرفوعہ یا متصلہ سے ثابت نہیں ہے، مشہور ضرور ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلی طور پر اس کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسرا، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں بلکہ دل سے دیکھا۔ بہرحال جمہور کا کہنا ہے کہ دیکھا، اور قاب قوسین او ادنا واوحى الى عبده ما اوحى کی تفسیر بعض حضرات نے اگر جبریل سے کی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا اخضر سد افق السماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات ربہ الکبریٰ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف کہتے ہیں کپڑے کو، اخضر کہتے ہیں ہرا کپڑا، آپ نے ہرے کپڑے کو دیکھا جس نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام کرمانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی اجنحہ، یعنی حضرت جبریل کے پر تھے جو کپڑے کی طرح تھے اور ہرے رنگ کے تھے، جس کو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ تفسیر میں سے من جملہ ایک تفسیر ہے۔ کیوں کہ حضور نے صرف وہ نہیں دیکھا، آیات ربہ الکبریٰ، آیات قرآن جمع لایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کی جہاں پر عجائبات کو دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی اور خود اللہ رب العزت کا آپ نے دیدار کیا، تو یہ ساری چیزیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ میں داخل ہے۔ مگر چونکہ بعض حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بصارت دنیاویہ سے اللہ رب العزت کے دیکھنے کے سلسلے میں تأمل کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل کے پروں کو دیکھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون قال انبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم اجمعين قالت من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم ولكن قد رأى جبرائيل في صورته وخلقه سادا ما بين الافق۔ اس روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ اعظم، تو گویا کہ کوئی بہت بڑا دعویٰ وہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ دیکھا، لیکن حضرت عائشہ کے جیسا کہ منسوب کیا جاتا ہے، حضرت امام حافظ الدنیا ابن حجر اگرچہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے، مگر اس سے ایسا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ ماننا تھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ آپ اسے رأى ربہ فقد اعظم کہا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بعد میں آنے والے کے تفردات ہو سکتے ہیں، تو عائشہ کا اگر تفرد ہے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں۔ ولیکن قد رأى جبرائیل فی صورتہ وخلقہ، کہ جبریل کو اپنی اصل صورت میں اور اپنی اصل خلقت میں دیکھا، ساد ما بین الافق، اتنے بڑے تھے کہ پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے۔ جبریل اتنے عظیم تھے کہ وہ پورے افق کو کیا کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں پر جبریل کو اپنی صورت اصلیہ میں دیکھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا زكريا بن ابي زائدة عن ابن الاشوعي عن الشعبي عن مسروق قال رضي الله عنه وعن مجمعين قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق۔ یہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ ان سے سوال کیا، مسروق کہتے ہیں کیونکہ بہت بڑے عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں سے، کہ ان سے کہا ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قاب قوسين بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، تو کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا وہ جبریل مراد ہے، لیکن اس لیے کہ جبریل تو ساتھ ہی میں تھے آپ کے، ابھی سواری پر ایک ہی سواری پر سوار ہو کر آئے تو جبریل تو ساتھ ہی تھے، تو یہ کہنا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، تو کہا اس سے مراد اللہ کا قرب ہے، اس سے مراد جبریل کا قرب نہیں۔ لیکن ام المؤمنین عائشہ اس کی یہ تفسیر کرتی تھی، وانه اتاه هذه المره في صورته التي کہا کہ ہر مرتبہ انسان کی صورت میں آپ کے پاس آتے تھے، مرد کی صورت میں، لیکن اس مرتبہ اپنی اصل صورت میں آئے اور پورے افق کو گویا کہ انہوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ ام المؤمنین عائشہ کا تفرد جن لوگوں نے بھی کہا انہوں نے کہا، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اللہ رب العزت کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قال وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل۔ اس روایت میں بھی چونکہ حضرت میکائیل اور حضرت جبریل کا تذکرہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رات میں دیکھا کہ رجلین اتیانی، کہ دو آدمی میرے پاس آئے، فقال الذی یوقد النار، تو کہا کہ جو آگ کو سلگاتا ہے یعنی جہنم کو سلگاتا ہے، مالکن، وہ مالک خازن النار جو جہنم کا خازن ہے، وہ انا جبریل، اور میں جبریل ہوں، اور وہذا میکائیل، اور یہ کیا ہے؟ میکائیل ہے۔ بہرحال خازن النار کا نام اس میں بیان کیا گیا اور جبرائیل اور میکائیل دونوں کا تذکرہ تھا، اس لیے اس روایت کو اس باب میں ذکر کیا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، تابعه شعبة وابو حمزة وابن داود وابو معاوية عن الاعمش۔ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں امام بخاری کہ
جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بلائے اپنے بستر پر اور وہ اس کا انکار کر دے اور شوہر اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے تو ملائکہ صبح تک کے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. بہرحال یہاں پر ملائکہ کا ذکر ہے، اس میں یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے سلسلے میں انکار کرے. اس لیے اس میں بیان کیا گیا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے دور رہتی ہے تو اس صورت میں ملائکہ یہ اس پر رات بھر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. شعبہ، ابو حمزہ، ابن داؤد، ابو معاویہ اور اعمش نے اس کو تعلیقاً امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی امام اعمش سے اس روایت کو نقل کیا ہے.